قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی سزا دینے کا فیصلہ۔ امریکہ کا بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کو دوبارہ جنگ میں دھکیلنے کی تیاریاں۔ پاکستانی فورسز ہائی الرٹ۔ غزوہ ہند کی تیاریاں شروع۔ طالبان نے پاکستان فورسز کو گرین سگنل دے دیا کہ ہم تیار ہیں۔ کشمیری مجاہدین نے بھی پاکستان کے ساتھ مل کر بھارتی فورسز کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ فیصلہ کن مارکوں کی تیاریاں شروع۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، بائیڈن انتظامیہ نے آتے ساتھ ہی جہاں ایک طرف محمد بن سلمان کو اسرائیل تسلیم نہ کرنے کا سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا، وہیں پاکستان کو بھی اسرائیل تسلیم نہ کرنے کی سزا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس میں وہ ایک دفعہ پھر پاکستان کو ایک ایسی جنگ میں دھکیلنے کی شروعات کرنے والے ہیں جس کی بھاری قیمت پہلے ہی پاکستان 70,000 سے زائد لوگوں کی جانوں کی صورت میں دے چکا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ نے کہا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ کی جانے والی تاریخی امریکی ڈیل کا پھر سے جائزہ لیں گے، جس میں پاکستان بھی شامل تھا۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ کیا طالبان جنگجوؤں نے معاہدے کے اپنے حصے کی پاسداری کرتے ہوئے افغانستان میں حملوں میں کمی کی ہے یا نہیں۔ واشنگٹن نے گزشتہ سال قطر میں طالبان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا تاکہ عسکریت پسندوں سے سیکیورٹی ضمانتوں اور افغان حکومت کے ساتھ امن مذاکرات شروع کرنے کے بدلے اپنی فوجوں کا انخلاء شروع کر دیں، لیکن ستمبر کے بعد سے دونوں فریقین میں مذاکرات کے باوجود پورے افغانستان میں تشدد میں اضافہ دیکھنے میں آیا، جس کے پیچھے 200 بھارت کا ہاتھ ہے، کیونکہ بھارت نہیں چاہتا کہ افغانستان میں امن ہو، کیونکہ بھارت افغانستان کے راستے ہی پاکستان پر حملے کرواتا تھا۔ بھارت کے پاس پاکستان میں دہشت گردی کروانے کا ایک راستہ ایران کی طرف سے تھا تو دوسرا راستہ افغانستان کی طرف سے۔ اب ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت بہتر ہیں، جبکہ دوسری طرف اگر امریکہ افغان امن معاہدہ قائم رہتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو ہی ہوگا، لیکن بھارت نہیں چاہتا کہ پاکستان میں امن قائم ہو۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی ترجمان ایملی ہورن نے ایک بیان میں کہا کہ صدر جو بائیڈن کے نئے منتخب کردہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سلوان نے اپنے افغان ہم منصب حمداللہ محب سے بات کی ہے اور واضح کیا ہے کہ امریکی ڈیل پر نظر ثانی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ دوستو، اس پوری سرگرمی کے پیچھے بھارتی لابی کا ہاتھ ہے۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی ترجمان نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ واشنگٹن خاص طور پر یہ جائزہ لینا چاہتا ہے کہ کیا طالبان دہشت گرد گروہوں سے اپنے رابطے منقطع کرنے، افغانستان میں تشدد میں کمی اور افغان حکومت اور دوسرے فریقین کے ساتھ بامقصد مذاکرات کے اپنے وعدوں پر عمل پیرا ہیں یا نہیں۔ دوسری جانب افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر محب نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ بات چیت کے دوران دونوں فریقوں نے ملک میں مستقل جنگ بندی اور ایک منصفانہ اور پائیدار امن کی طرف کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ طالبان کے ایک گروہ نے نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کو واضح دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکہ امن معاہدے سے پیچھے ہٹا تو اب کی بار واپسی کا کوئی راستہ نہیں ملے گا، پھر ہمارے راستے میں امریکہ ہو یا بھارت، ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ دوستو، مبصرین کا کہنا ہے اگر امریکہ امن معاہدے سے پیچھے ہٹا تو یہیں سے غزوہ ہند کی ابتدا ہوگی، جس کے اثرات پورے بھارت کو اپنی لپیٹ میں لیں گے۔ اشرف غنی کی طرف سے مودی سرکار کے ساتھ خفیہ رابطے کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ افغان جنگجو فورسز نے مودی کو وارننگ دے دی ہے کہ اگر افغانستان کے امن کو خراب کرنے میں بھارت پیچھے نہ ہٹا تو ہم بھارت کے اتنے ٹکڑے کریں گے کہ بھارت کا اپنا وجود ہی خطرے میں پڑ جائے گا۔ حالیہ مہینوں میں خاص طور پر کابل میں مہلک حملوں اور اعلیٰ شخصیات کی ہلاکتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جہاں کئی صحافیوں، کارکنوں، ججوں اور سیاستدانوں کو دن دہاڑے قتل کیا گیا۔ طالبان نے ان ہلاکتوں کی ذمہ داری سے انکار کیا ہے، لیکن افغان اور امریکی عہدیداروں نے
انہیں ہی ان ہلاکتوں کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ حالانکہ ان تمام حملوں کے پیچھے بھارت کی سرپرستی میں چلنے والی خطرناک فورس داعش شامل ہے۔ طالبان کے ساتھ ہونے والے اس معاہدے میں حالانکہ پاکستان براہ راست شامل تھا، لیکن حیران کن طور پر جو بائیڈن انتظامیہ نے ابھی تک اس معاہدے کے سلسلے میں پاکستان سے کوئی رابطہ نہیں کیا، جو ظاہر کرتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ نئی امریکی انتظامیہ ابھی ملے جلے اشارے دے رہی ہے، معاہدے کا اثر نو جائزہ لینے کا کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی معاہدے کے روح رواں زلمے خلیل زاد کو بھی چیف مذاکرات کار کے عہدے پر برقرار رکھا ہوا ہے۔ زلمے خلیل زاد کی مدت اسی سال مئی میں ختم ہوگی اور یہی افغانستان سے امریکی فوجوں کی واپسی کی مدت ہے۔ اگر نئی امریکی حکومت اس معاہدے میں کسی رد و بدل کی کوشش کرتی ہے تو اس کے پاس متبادل بھی محدود ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ نظر ثانی صرف نمائشی ہوتی ہے یا کچھ اور سامنے آتا ہے۔ واضح رہے، قومی سلامتی کے امریکی مشیر جیک سلیوان نے اپنے افغان ہم منصب کے ساتھ جمعے کے روز فون پر رابطہ کر کے دوحہ امن معاہدے پر نظر ثانی کا عندیہ دیا تھا۔ دوسری طرف وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے سینٹ کمیٹی کے سامنے بیان دیا تھا کہ وہ اس معاہدے کا عمیق جائزہ لیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ اس جنگ کو لامحدود مدت تک جاری نہیں رکھ سکتا۔ پاکستان نے دوحہ امن معاہدے میں سہولت کار کا کردار ادا کیا تھا۔ پاکستانی عہدیدار کے مطابق ہم اس ضمن میں امریکی اداروں کے واضح ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ پاکستان کا خیال ہے کہ اس معاہدے کے بعد دونوں فریقوں کے لیے افغانستان میں بدامنی کے خاتمے کا تاریخی اور نادر موقع ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان باقی چینلز پر تو رابطے ہیں، لیکن اس ایشو پر ابھی کوئی رابطہ نہیں ہوا، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ پاکستان چاہے گا کہ امریکہ اس معاہدے پر کاربند رہ کر امن کوششوں کو جاری رکھے۔ صدر جو بائیڈن کی نئی امریکی انتظامیہ سے پاکستان کو کیا توقعات ہونی چاہیے؟ اس سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہونے والے حلقے نئی امریکی انتظامیہ سے کیا چاہتے ہیں اور ان کے اہداف کیا ہیں، کیونکہ امریکہ میں نئی انتظامیہ کے آنے سے امریکی داخلی پالیسیوں میں تو شاید بڑی تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں، لیکن خارجہ پالیسیوں میں کوئی بڑی تبدیلی اور کایا پلٹ نہیں ہوگی۔ اس خارجہ پالیسی کے تناظر میں نئی انتظامیہ کی سوچ سے دنیا کے کچھ ملکوں کے لیے کسی حد تک یہ ممکن نظر آتا ہے کہ وہ امریکہ سے وابستہ اپنے مفادات کا بہتر دفاع کر سکیں، جن میں کامیابی سب کے لیے ضروری نہیں۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔